أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، جملہ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان اور رسول کریم کی رحمت بے پایان کے طفیل علمی مجلس کا آغاز ہو گیا ہے. سب سے پہلے عربی گرامر کا درس شروع ہوا چاہتا ہے. کل فعل کے متعلقات اور اس کے مباحث زیر بحث تھے. پھر فعل مضارع منصوب کی تفصیل بیان کی گئی تھی، یعنی فعل مضارع کے جو تغیرات ہیں. آج فعل مضارع مجزوم کا درس ہوگا. جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ فعل کا اعراب رفع، نصب اور جزم ہوتا ہے. تنوین کا تعلق فعل کے ساتھ نہیں ہوتا. تنوین اسم کا خاصہ ہے. آج فعل مضارع مجزوم یعنی جزم کا اعراب بیان کیا جائے گا. چند حروف جن میں سے ایک لم ہے، لما ہے، لام الامر ہے، لا برائے ناج ہے، اور ان نون ساکن فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں. جیسے ہم فعل ناج کی گردان پڑھ چکے ہیں. لم یذهب، وہ نہیں گیا. لم یکتب، اس نے نہیں لکھا. لما یذهب، وہ اب تک نہیں گیا. اور لما یکتب، اس نے اب تک نہیں لکھا. لیذهب، اسے جانا چاہیے. لیکتب، اسے لکھنا چاہیے. لا تذهب، تو مت جا. اور
لا تکتب، تو مت لکھ. ایسے ہی ان تذهب اذهب، اگر تو گیا تو میں جاؤں گا. اور ان تکتب اکتب، اگر تو نے لکھا تو میں بھی لکھوں گا. یہ جو ان ہوتا ہے اس ان کو شرطیہ کہتے ہیں. اس کا معنی ہوتا ہے اگر. اس ان کو ان شرطیہ کہتے ہیں. اب یہ وہ خاص حروف تھے جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں. درج بالا حروف جو ابھی بیان ہوئے ہیں ان کے علاوہ کچھ اسما بھی ہیں جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، اور ان شرطیہ کی طرح دو جملوں یعنی شرط اور جزا پر داخل ہوتے ہیں. اسی سبب سے ان اسما کو اسماء الشرط یا کلم المجازات کہا جاتا ہے، یعنی بامی جزا و معاوضہ دینے کے کلمات. اب یہ جو اسماء ہے جنہیں اسماء الشرط یا کلم المجازات کہا جاتا ہے وہ یہ ہیں جی. ان میں سب سے پہلا ہے من، جو شخص. ما، اس کا معنی بھی ہوتا ہے جو چیز، جو کچھ. نمبر 3 انا، جس طرح، جہاں کہیں. نمبر 4 متا، جب کبھی. نمبر 5 ایان، جب کبھی. نمبر 6 اینما، جہاں کہیں. نمبر 7 کیفما، جب بھی. نمبر 8 مہما، جو کچھ. نمبر 9 حیثما، جہاں کہیں. نمبر 10 ایون، جو کوئی، یعنی مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایتن، یہ نمبر 11 ہے، جو کوئی، یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب آپ مثالیں دیکھیں. من، اب من کی مثال ہے من یعمل سوءا یجز به. اب اس کو ادغام کی شکل میں پڑھتے ہیں. من یعمل سوءا یجز به، جو شخص کوئی برائی کرے گا اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا. اگلی مثال جی. اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں رہو گے موت تمہارے پاس پہنچ جائے گی. مہما تعطی تجزا، تو جو کچھ دے گا تجھے اس کی جزا یعنی معاوضہ دی جائے گی. وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، تم جو کچھ بھلائی کی یعنی بھلائی کی قسم میں سے کرتے ہو تو اللہ اس کو جانتا ہے. تو اب ان مثالوں میں پہلے فعل یا جملہ کو شرط اور دوسرے کو جزا کہتے ہیں، اور شرط اور جزا مل کر جملہ شرطیہ ہوتا ہے. قال علیہ السلام، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لا یرحم لا یرحم. تو وہ پڑھتے وقت ادغام کر دیتے ہیں اور پڑھتے ہیں من لا یرحم لا یرحم، لیکن ہم پہلے الگ پڑھ رہے ہیں تاکہ من کا استعمال آپ کو، کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. تو آپ نے دیکھا کہ ان مثالوں میں جہاں کہیں فعل مضارع آیا ہے
تو وہ مجزوم ہے۔ تو یہ جی تفصیل تھی فعل مضارع مجزوم کی۔ اب آگے ہے جی افعال مقاربہ۔ یہ کچھ خاص افعال ہیں، اور یہ بھی مضارع کے ساتھ ان کا خصوصی تعلق ہے۔ یہ افعال اکیلے استعمال نہیں ہوتے، بلکہ ان کے بعد کسی فعل مضارع کا آنا ضروری ہے۔ افعال مقاربہ بھی افعال ناقصہ کی طرح جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، لیکن دونوں میں استعمال کے اعتبار سے فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ افعال مقاربہ کی خبر کی جگہ فعل مضارع کا آنا لازم ہے۔ یہ فعل مضارع اپنے فاعل، جو کہ اکثر ضمیر مستتر ہوتی ہے یعنی پوشیدہ ضمیر، کے ساتھ جملہ فعلیہ بن کر خبر واقع ہوتا ہے۔ تو افعال مقاربہ یہ ہیں جی، کاد، اس کا معنی ہے قریب ہونا۔ نمبر 2 قربا، اس کا معنی بھی ہے قریب ہونا۔ تیسرا ہے جی اوشکا، اس کا معنی بھی ہے قریب ہونا۔ چوتھا ہے جی عسا، اس کا معنی شاید یا امید ہے۔ عسا اور اوشکا یہ دو ایسے ہیں کہ ان کے بعد بعض اوقات ان بھی لایا جاتا ہے۔ اب افعال مقاربہ کی ہم مثالیں پیش کرتے ہیں۔ مثلا کاد الطفل یقوم، قریب ہے کہ لڑکا کھڑا ہو جائے۔ اور جو دوسری مثال بتائی تھی وہ قرآنی مثال کر لیتے ہیں کہ جب کوئی جملہ فعلیہ بنتا ہے خبر، تکاد السماوات یتفطرن، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں۔ تو یہاں تکاد استعمال ہوا ہے کادا کا۔ اور یہ جو ہم نے کہا ہے کہ عسا اور اوشکا کے بعد بعض اوقات ان بھی لایا جاتا ہے، تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے عسا زید ان یقوم، ان یقوم کو ادغام کر دیتے ہیں تو پڑھتے ہیں این یقوم، قریب ہے کہ زید کھڑا ہو جائے۔ تو یہاں ان کا استعمال بھی ہو گیا ہے فعل مضارع سے قبل۔ افعال مقاربہ کے مختلف معانی، ان کا جملوں میں استعمال، یہ مزید جب آپ آگے جا کر عربی عبارتیں پڑھیں گے، خاص کر قرآن مجید اور احادیث کی عبارتیں، تو آپ پر افعال مقاربہ کا استعمال بالکل واضح اور کلیئر ہو جائے گا۔ چند دیگر افعال ہیں، مثلا جیسے شرع، طفق، جعل، قام اور اخذ، یہ بھی افعال مقاربہ کی طرح استعمال ہوتے ہیں، لیکن ان کے بعد ان نہیں آتا۔ اور یہ جتنے ہیں نا، شرع، طفق، جعل، قام، اخذ، ان سب کے معنی ہے شروع کرنا یا کرنے لگنا۔ جیسے اخذ الطفل یمشی، لڑکا چلنے لگا۔ طفق الطفل یمشی، جعل الطفل یمشی، قام الطفل یمشی، شرع الطفل یمشی، یہ اس طرح ہو سکتا ہے۔ تو یہ افعال مقاربہ اور چند دیگر افعال جو ان کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، ان کا جائزہ لیا گیا ہے۔
اب کہاں شرع آتا ہے، کہاں تفقہ آتا ہے، کہاں جعل آتا ہے، کہاں قام آتا ہے، کہاں اخذ آتا ہے، علم نحو سے ہٹ کر علم بلاغت کے حوالے سے ان میں کیا تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے، وہ جیسے جیسے آپ آگے عبارتیں پڑھیں گے تو آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اب ہم آتے ہیں جی افعال مدح و ذم کی طرف۔ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ افعال مدح یعنی تعریف، جسے ہم اردو میں مدح کہہ دیتے ہیں، اور ذم یعنی مذمت کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ان میں سے دو مدح کے لیے، ایک نعمہ جو دراصل نعمہ تھا، اور دوسرا ہے حبذا، اچھا ہے وہ، اور دو ذم کے لیے آتے ہیں، ایک بئسا دراصل تھا بئسا، اور دوسرا آتا ہے ساء، برا ہونا، برا لگنا، بگاڑنا۔ تو یہ عام فعلوں کی طرح بھی مستعمل ہوتے ہیں، جیسے نعم المولا و نعم النصیر، اللہ اچھا مولا اور اچھا مددگار ہے۔ دوسری مثال نعم الرجل باسم، باسم اچھا مرد ہے۔ بئس غلام الرجل یزید، یزید مرد کا برا غلام ہے۔ حبذ الاتفاق، اتفاق اچھا ہے۔ ساء الاختلاف، اختلاف برا ہے۔ اب توضیح کی جاتی ہے، ان افعال کا فاعل اکثر معرف باللام ہوتا ہے، یا وہ اسم ہوتا ہے جو معرف باللام کی طرح مضاف ہو۔ فاعل کے بعد ایک اور اسم ہوتا ہے جو مقصود بالمدح یا مقصود بالذم ہوتا ہے۔ اگر جملے میں فعل مدح ہے یعنی نعمہ یا حبذا ہے تو پھر اسے کہیں گے مقصود بالمدح، اور اگر بئسا یا سا کا استعمال ہے تو پھر ہم کیا کہیں گے، مقصود بالذم۔ پورا کیسے پڑھیں گے، مقصود بالمدح مقصود بالذم۔ ترکیب میں اس اسم کو مبتدا مؤخر سمجھتے ہیں، اور فعل و فاعل مل کر خبر مقدم یعنی خبر مقدم مانتے ہیں۔ یہ پہلا نقطہ تھا۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ کبھی فاعل کی جگہ لفظ ما، تو جب لفظ ما آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے شیئن، بمعنی شیئن آتا ہے، جیسے نعم ہی۔ اچھا اب یہ جو ہے نا نعم، اس کو اس کی شکل نعمہ بھی ہے، یعنی نعمہ ہی اچھی چیز ہے وہ، دراصل کیا تھا، نعم ما ہی۔ تو اب نعمہ کو نعمہ کا یہ اسلوب اختیار کیا گیا ہے۔ تیسرا اس میں نقطہ یہ ہے کہ کبھی اسم نکرہ منصوب واقع ہوتا ہے، جیسے نعم رجلا جواد، جواد مرد کی حیثیت سے اچھا ہے۔ نعمہ کے اندر ضمیر ہوا پوشیدہ ہے اور وہی اس کا فاعل ہے، اور رجلا اس کی تمیز واقع ہوا ہے، تو ظاہر ہے ہم پڑھ چکے ہیں کہ تمیز منصوب ہے، تمیز یا تمییز۔ فعل و فاعل اور تمییز مل کر جملہ فعلیہ ہو کر تو یہ بن گیا خبر مقدم، اور جواد جو مقصود بالمدح ہے وہ مبتدا مؤخر۔ اب مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ ہوا۔ چوتھا نقطہ یہ ہے کہ کبھی مقصود بالمدح یا مقصود بالذم کو حذف کر دیتے ہیں، جیسے پہلی مثال نعم المولا و نعم النصیر، یہاں لفظ اللہ
یعنی نعم المولا اللہ، نعم النصیر اللہ معذوف ہے۔ پانچواں نقطہ یہ ہے کہ نعمہ کا مؤنث نعمت اور بئس کا مؤنث بئست استعمال ہوتا ہے۔ چھٹا نقطہ یہ ہے کہ حبذا یہ دو کلموں سے مل کر بنا ہے۔ پہلا حبہ یہ فعل ماضی ہے، اور ذا یہ اسم اشارہ ہے جیسے ھذا، اور وہی اس کا فاعل ہے، اور اس کا جو مابعد ہوتا ہے ظاہر ہے وہ مقصود بالمدح ہوتا ہے۔ تو یہ فعل سے متعلق جو مباحث تھے ہماری کتاب خلاصۃ النحو میں وہ مکمل ہو چکے ہیں۔ کل انشاءاللہ اگلے درس میں ہم حرف کا درس شروع کریں گے، حرف کی تفصیل اور اس کی توضیح۔ تو بنیادی طور پر حرف کی دو قسمیں ہیں، ایک حروف عاملہ اور دوسرے جو ہیں وہ حروف غیر عاملہ۔ تو انشاءاللہ کل ہم حرف کا آغاز کریں گے۔ آج جو فعل تک کے مباحث تھے وہ مکمل ہو چکے ہیں، چند ہی دنوں میں حرف کے مباحث بھی مکمل ہو جائیں گے۔ پھر انشاءاللہ کچھ ملاقات ہیں جیسے گنتی ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ اس کے بعد جو کچھ آج تک ہم نے پڑھا ہے اس کی ہم ریویژن کریں گے انشاءاللہ۔ اب ہم آتے ہیں جی درس تفسیر کی طرف۔ سورہ آل عمران کا آغاز ہو چکا ہے، اور کل پہلی 6 آیتیں مکمل ہو چکی تھیں۔ آج آیت نمبر 7 سے آغاز ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ آیت نمبر 7 اور آیت نمبر 8 کا ترجمہ: وہی ہے جس نے آپ پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی
اصل ہیں، اور دوسری وہ آیتیں ہیں جن کے معنی میں اشتباہ ہے، تو وہ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ تو ان آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں جو ان سے اشتباہ والی ہیں، فتنہ چاہنے اور اس کا پہلو ڈھونڈنے کو، اور اس کا ٹھیک پہلو اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ اور پختہ علم والے کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائیں، سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے۔ اے رب ہمارے، دل ٹیڑے نہ کر اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دی، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی بہت بڑا دینے والا ہے۔ اب مختصر تفسیر بیان کی جاتی ہے جی تفسیر ریاض القرآن سے۔ تو آیت نمبر 7 آل عمران کی اور آیت نمبر 8، حضرت لکھتے ہیں کہ یہاں یہ بیان ہے کہ قرآن میں ایسی آیتیں بھی ہیں جن کا بیان بہت واضح، بالکل صاف اور سیدھا ہے، اور بعض ایسی بھی ہیں جن کے مطلب تک عموماً ذہن رسائی نہیں کر سکتے۔ آقائے نامدار علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد ہو رہا ہے کہ اے حبیب، آپ کا رب وہی تو ہے جس نے آپ پر قرآن کریم نازل کیا، جس کی بعض آیتیں ہر قسم کے شک و شبہ سے بالا تر اور بالکل واضح ہیں، اور وہ قرآن کی اصل ہے، اور بعض آیات ایسی ہیں جن کا مفہوم واضح نہ ہونے کی وجہ سے عموماً ذہن اس تک رسائی نہیں کر سکتے۔ تو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ انہی آیات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ تفسیر عباسی میں ہے کہ قرآن مجید میں 2 قسم کی آیتیں ہیں، نمبر 1 محکم، نمبر 2 متشابہ۔ محکم سے مراد وہ ہیں جن کا عمل درآمد منسوخ نہیں ہوا اور ان کا حکم صاف ظاہر ہے، یا وہ ہیں کہ ہر آسمانی کتاب میں ان پر ایمان لانا ضروری ٹھہرایا، جیسے اللہ تعالیٰ کی حیات، توحید وغیرہ۔ اور متشابہ آیات سے مراد یا تو آیات منسوخہ ہیں یا پھر وہ آیات جن کے معنی ظاہری مراد نہیں ہیں، اور یہودی ان کی تفصیل میں شبہ میں پڑ گئے، جیسے الف لام میم۔ اب سورہ بقرہ بھی شروع ہو رہی ہے الف لام میم سے، اور سورہ آل عمران بھی شروع ہو رہی ہے الف لام میم سے، ایسے ہی الف لام را، ایسے ہی حام میم وغیرہ۔ تو صورتوں کے شروع میں کہ یہودیوں کی عقل ان کے سمجھنے میں حیران تھی۔ بہرحال ثابت ہوا کہ قرآن کریم میں 2 قسم کی آیتیں ہیں، بعض وہ جن کے معنی آشکارا ہیں، واضح ہیں، اور بعض ایسی جو اسرار ہیں، یعنی راز ہیں، جیسے حروف مقطعات۔ تو جن کے دلوں میں کجی، شک و نفاق ہے وہ ان کے معنی تلاش کرتے ہیں اور بے وجہ تراش خراش کر کے کفر و شرک پر استقامت چاہتے ہیں، یعنی کعب بن اشرف اور جدی ابن اخطب وغیرہ ان کی تعویلیں ڈھونڈتے ہیں، حساب نکالتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین معاذ اللہ کچھ مدت رہے گا پھر جاتا رہے گا، حالانکہ ان کے معنی ذاتی طور پر خدا تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اچھے اچھے عالم یعنی حضرت عبداللہ بن سلام وغیرہ تو اپنی نارسائی کا اقرار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم سارے قرآن مجید پر ایمان لائے،
محکم کو بھی مانتے ہیں اور متشابہ پر بھی بے سمجھے یقین لاتے ہیں۔ قرآن مجید اور اس کی حکمتوں کو عقل مندوں کے سوا کوئی جاہل نہیں سمجھ سکتا۔ اور یہ جو کجی والے ہیں، تو کجی والے کے بارے بخاری شریف کتاب القدر میں ہے، حضور سید عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہی آیت تلاوت فرما کر، یعنی یہ سورہ آل عمران کی، ارشاد فرمایا کہ جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو متشابہ آیتوں میں جھگڑتے ہیں تو انہیں چھوڑ دو۔ یہی لوگ اس آیت سے مراد لیے گئے ہیں۔ اور تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ یہ لوگ خوارج ہیں۔ تو پہلی بدعت خوارج نے ہی پھیلائی۔ یہ فرقہ محض دنیاوی رنج کی وجہ سے مسلمانوں سے الگ ہوا۔ حضور علیہ السلام نے جس وقت حنین کی غنیمت کا مال تقسیم کیا، یعنی غزوہ حنین کے بعد، تو اس وقت ان لوگوں نے اسے خلاف عدل سمجھا، اور ان میں تھا جی ذوالخویسرہ۔ ذوالخویسرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کہا کہ حضرت عدل کیجئے۔ آپ نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے امین بنایا ہے، اگر میں بھی عدل نہ کروں تو پھر تو برباد ہوا اور نقصان میں پڑا۔ تو جب وہ لوٹا تو پھر حضرت عمر نے درخواست کی کہ حضور مجھے اجازت دیجئے کہ اسے مار ڈالوں، کیونکہ اس نے بہت بڑی گستاخی کی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑ دو، اس کی جنس سے ایک ایسی قوم نکلے گی کہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں حقیر سمجھو گے۔ دراصل وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ تم جہاں انہیں پاؤ قتل کرو، ان کے قتل کرنے والے کو بڑا ثواب ملے گا۔ تو یہ ہے جی پہلی بدعت پھیلانے والے کا بیان بھی ہو گیا، اور ساتھ ہی ساتھ غیرت فاروقی کا بیان بھی ہو گیا، اور ساتھ ہی ساتھ خارجی کا جو قاتل ہے وہ ثواب کا مستحق ہے۔ یہ بات بھی یہاں سے ثابت ہو گئی۔ حضرت علی کی خلافت کے زمانے میں ان کا ظہور ہوا اور آپ نے انہیں نہروان میں قتل کیا۔ پھر ان میں پھوٹ پڑی اور ان کے مختلف فرقے ہو گئے، نئی نئی بدعتیں دین میں جاری کر لیں اور خدا کی راہ سے بہت دور جا پڑے۔ یعنی نئی نئی بدعتیں جاری کرنے والے خارجی ہیں، اور حضور نے ان کی خبر پہلے ہی دے دی تھی۔ ذوالخویسرہ نے جب کہا تو فرمایا کہ اس کی نسل میں آئیں گے۔ ان کے بعد قدریہ فرقے کا ظہور ہوا، پھر معتزلہ فرقہ، پھر جہمیہ وغیرہ پیدا ہوئے۔ یہ سارے فرقے ہیں، قدریہ، معتزلہ، جہمیہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان پورا ہوا کہ میری امت میں عنقریب 73 فرقے ہوں گے، سب جہنمی ہوں گے سوا ایک جماعت کے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا وہ اس چیز پر ہوں گے جس پر میں ہوں، جس پر میں ہوں اور میرے اصحاب۔ یہ حدیث ہے جی مستدرک حاکم میں نے بیان کی۔ تو اب اس بیان سے بخوبی ظاہر ہو گیا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم پر مسلمانوں کے روپ میں اعتراض کرنے والا فرقہ خارجی ہے۔ پھر دین میں نئی نئی ساری بدعتیں اس بدترین فرقہ کی ایجاد ہیں۔ حضرت لکھتے ہیں کہ موجودہ زمانے میں اس خارجی گروہ کی روحانی اولاد گستاخ دیوبندی، مودودی، غیر مقلد، تبلیغی، چکرالی، نئے اور پرانے منکرین حدیث اور دیگر تمام وہابی فرقے ہیں، جو دراصل بدعتی خود ہیں لیکن اپنی خباثتوں پر پردہ ڈالنے کے لیے سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں کو بدعتی اور مشرک کہتے پھرتے ہیں۔ اللہ کریم انہیں ہدایت نصیب کرے اور اہل اسلام کو ان کی شر سے بچائے۔ اب آگے جو آیت نمبر 8 ہے تو یہ دعا ہے۔ تو
ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ تو یہ آیت نمبر 9 ہو گئی، یہ بھی دعا ہو گئی کہ اے رب ہمارے، بے شک تو سب لوگوں کو جمع کرنے والا ہے اس دن کے لیے جس میں کوئی شک نہیں، بے شک اللہ وعدہ نہیں بدلتا۔ تو اس آیت میں عقل مندوں کی دعا، یعنی ان کی خصوصی دعا کا ذکر ہے کہ وہ نہایت عاجزی سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو ہی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ہمیں کجی اور گمراہی سے بچایا ہے، اب تو ہی اپنے فضل سے ہمیں اس سچے دین پر ثابت قدم رکھ اور ہم پر اپنے خزانہ غیب سے خصوصی رحمت فرما، تو بڑا ہی عطا کرنے والا ہے، واہ بہت زیادہ عطا کرنے والا، بے شک تو ایک دن سب لوگوں کو جمع فرمائے گا۔ تو ہم ایمان لائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدہ خلافی نہیں فرماتا ہے۔ اس کے بعد یہ جو سچے لوگ تھے، سچے دل سے دعا کرنے والے، اللہ کے وعدہ کو سچا کہنے والے، سچے دین کو ماننے والے، تو ان کے مقابلے میں اب کن کا ذکر ہوگا؟ قرآن کا جو اسلوب ہے، رسول کریم سے منحرف ہونے والے منکروں کا پھر ذکر ہوگا۔ تو آیت نمبر 10 اور آیت نمبر 11 میں یہی مضمون چل رہا ہے۔ تو کل انشاءاللہ آغاز آیت نمبر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 10 سے ہوگا۔ آج سورہ آل عمران کی 9 آیتیں تلاوت، ترجمہ اور مختصر تفسیر ان کا مکمل ہو گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں فہم قرآن کی سعادت سے بہرہوار فرمائے۔ اب ہم چلتے ہیں جی رد قادیانیت کی طرف، خصوصی طور پر سیف چشتیائی کا جو ہم مطالعہ پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 145 تک پہلا جو پیرا ہے وہ ختم ہو چکا تھا، اب دوسرے پیرے سے مطالعہ کا آغاز ہوگا۔ قولہ، صفحہ 69 اور تلبیساً حوالہ ابن جریر کا دیا ہے جو ہرگز مؤلف کے پاس نہیں ہے۔ ہاں، یہ پیر میر علی نے جو حوالہ دیا تھا ابن جریر کا، اس کو مولوی احسن قادیانی نے تلبیس کہا ہے، اور یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ مؤلف یعنی پیر میر علی کے پاس نہیں ہے یہ حوالہ۔ تو اس کے جواب میں حضرت اعلیٰ لکھتے ہیں اقولو تلبیسن، یہ تلبیسن کیسے لکھ مارا؟ کیا دھوکہ دینے کے لیے کہ ناظرین تو سمجھ چکے ہیں کہ جواب نہ دارد، چلو اسی آڑ میں ذرا دم لے لیں میں کہ یہ کتاب مؤلف کے پاس ہے یا نہیں۔ بھلا صاحب آپ فرما دیں کہ یہ الہام آپ کو کیسے مفید تعین ہوا کہ کتاب مؤلف کے پاس نہیں؟ بالفرض اگر ابن جریر مؤلف عفیان ہو کے پاس نہ بھی ہو، تو ابن کثیر میں چونکہ ابن جریر کا حوالہ دیا گیا ہے، تو کیا آپ حافظ ابن کثیر سے بھی دریافت فرمائیں گے کہ آپ کے پاس ابن جریر ہے یا نہیں؟ تو پہلی صورت میں بسبب رفع ہو جانے اعتماد کے بنسبت ثقات کے، یہ تسلسل شاید اللہ جل شانہ تک پہنچے کہ پھر گویا اللہ پر بھی آپ کو اعتماد نہیں ہوگا، معاذ اللہ۔ اور دوسری صورت میں آپ کو بغیر جواب دینے کے نجات نہ ہوگی۔ تو ایسا ہی مؤلف عفیانوں کی نسبت بھی خیال فرماویں اور جواب کی طرف توجہ کریں۔ ہاں، اگر آپ نے ابن جریر خرید کرنے کے لیے دریافت فرمائی ہے تو وہ اور بات ہے۔ آگے جی، قولہ صفحہ 70، مولوی احسن امروی کہتا ہے مؤلف صاحب نے یعنی حضرت اعلیٰ پیر میر علی نے متعدد جگہ نزول کی کو باعث و خروج کے ساتھ تعبیر کیا ہے۔ دیکھو صفحہ 33، سطر 23 اور صفحہ 43، سطر 4 وغیرہ کو، کما مرہ سابقاً، جیسا کہ پہلے بھی گزر چکا ہے۔ جواب میں حضرت اعلیٰ کہتے ہیں اقولو، معلوم نہیں اس آڑ میں
آپ نے کیوں جگہ لی، جب کہ قرآن کریم رفع الی السماء بحسب سیاق و سباق و محاورہ کے فرما رہا ہے، اور احادیث متواترہ فی نزول المسیح بھی ظاہر کر رہی ہیں، تو پھر بعث اور خروج اور ظہور سب سے مراد نزول ہی ہوگا، اور عنقریب احادیث سے ہی یہ محاورہ ثابت کیا جاوے گا۔ اگلا اعتراض جی، قولہ صفحہ 70 کتب ناویہ میں، یعنی عربی گرامر کی جو کتابیں ہیں، یہ مسئلہ مسلمہ و اتفاقیہ لکھا ہوا ہے کہ نون التاکید لا یعقد الا مطلوبا والمطلوب لا یکون ماضیا ولا حالا ولا خبرا مستقبلا، اور آیت لیؤمنن بہ قبل موتہ میں نون تاکید موجود ہے، پس بموجب اس قاعدہ اتفاقیہ کے کہ لیؤمنن جملہ خبریہ نہ ہوا بلکہ انشائیہ ہوا، تو پھر یہ آیت پیشین گوئی یعنی خبر مستقبل کیوں کر ہو سکتی ہے؟ کجا جملہ انشائیہ اور کجا جملہ خبریہ؟ آگے مصرع لکھا حافظ شیرازی کا، ببی تفاوت راہ از کجاست تا و کجا، پس آپ نے جس قدر ایسے آثار یا اقوال مفسرین جن میں آیت کو پیشین گوئی قرار دیا گیا ہے یہاں پر وارد کیے ہیں، وہ سب بنائے فاسد علی الفاسد ہے۔ اس اعتراض کے جواب میں حضرت اعلیٰ گولڈی لکھتے ہیں، اقول و کتب ناویہ میں یہ مسئلہ مسلمہ اتفاقیہ لکھا ہوا ہے کہ نون التاکید یوقد مستقبلا فیہ مان الطلب رضی بمضمون ہی، یعنی علامہ رضی جو ہے جن کی مشہور ہے شرح شافیہ، واما فی المستقبل الذی خبر ماض فلا يدخل الا بعد ان يدخل على اول الفعل ما يدل على التوکید ایضا کلام القسم نابو واللہ لا ادربن، رضی صفحہ 341۔ تو رضی جو ہے نا شرح شافیہ اور شرح کافیہ، اور آیت لیؤمنن بہ قبل موتہ میں چونکہ لام توکید لیؤمنن کے اول موجود ہے، لہذا آیت میں نون توکید تاکید مستقبل میں جو خبر ماض ہے یعنی یؤمنن لایا گیا، بلکہ جواب قسم کا مثبت ہونے کی صورت میں نون تاکید بھی منفک نہیں ہوتا، یعنی جدا نہیں ہوتا۔ تو توکید بھی کہتے ہیں تاکید بھی کہتے ہیں، تو ایک جگہ تاکید ہے ایک جگہ توکید ہے، تو یہ ایک ہی بات ہے۔ ولازمت فی مثبت القسم، یہ کافیہ ہے، پس بموجب اس قاعدہ اتفاقیہ کہ لیؤمنن جملہ خبریہ جواب ہوا قسم میں مقدر کے لیے، چنانچہ شہاب حاشیہ بیضاوی صفحہ 199 میں تحت اسی آیت کے لکھتا ہے، وَالتَّقْدِيرُ وَمَا أَخَذُ مِنَ الْكِتَابِ إِلَّا اللَّهِ لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ، اور قاضی بیضاوی فرماتے ہیں کہ فَقَوْلُ لَيُؤْمِنُنَّ جملۃ قسمیۃ وقت صفۃ لأحد یعنی لیؤمنن، تو جواب قسم کا جملہ خبریہ ہے اور موقدہ بالقسمیہ الانشائیہ، تو اس کا صفت واقع ہونا بلا تعویل صحیح ہے۔ اور یہ ایسا ہی مولانا عبدالحکیم جملہ قسمیہ پر لکھتے ہیں کہ انہا جملۃ خبریۃ موقدۃ بالقسمیۃ الانشائیہ فیصح وقوعها صفۃ بلا تعویل الخبریۃ والموصوف المقدر مبتدا مقدم الخبر، تو اسی احتمال یعنی مقدم الخبر کو قاضی بیضاوی اور صاحب کشاف نے اختیار کیا، گویا یہ آیت وما منا الا لہ مقام معلوم کی نظیر ٹھہرے۔ تو حضرت اعلیٰ نے یہاں پورا علم ناو کی روشنی میں یہ بیان کیا۔ آگے لکھتے ہیں کہ اور آیت میں دوسرا احتمال بھی ہے کہ جار مجرور صفت ہو مبتدا معذوف کے لیے اور قسم مال جواب خبر ہو مبتدا کی، تو اگر کہا جاوے کہ قسم انشاء سے ہے پس خبر کیسے ہوگی، تو جواباً معروض ہے کہ قسم میں جملہ قسمیہ یعنی اقسم باللہ مثلا انشاء ہے، اور جواب قسم خبریہ، جیسا کہ ابھی مولانا عبدالحکیم صاحب کی عبارت بیضاوی کے حاشیے سے نقل کی گئی ہے، انہا جملۃ خبریۃ مؤکدۃ بالقسمیۃ الانشائیہ۔
اور اسی طرح شہاب حاشی بیضاوی میں بھی لکھتا ہے کہ اخذ انه صفۃ لمبتدا معذوف والقسم مع جوابی خبر ولا يرد عليه ان القسم انشاء لان المقصود بالخبر جوابه وهو خبر مؤکد بالقسم. شہاب جلد ثالث صفحہ 199 یعنی جواب قسم کا جملہ خبریہ ہے اور یہ مؤکدہ بالانشائیہ ہے. اب حضرت کہتے ہیں کہ امروئی صاحب لیؤمنن کو انشائیہ کہنا نہ صرف جہالت ہی ہے بلکہ علاوہ جہالت کے گناہ کبیرہ بھی ہے، کیونکہ لیؤمنن در صورت طلب کے استعطاف ہوگا اور تمنی و عرض و استعطاف موہم ہے نقص اور ناتوانی کے، لہذا جناب باری کے شایان ہی نہیں. الرابع تو جواب القسم ویجاب بالطلب ویسمى استعطافا ويختص بالباء وبالخبر والقسم المتعارف. یہ متن متین کا حوالہ دیا حضرت نے. تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا، متن متین ناف کی کتاب علامہ عبد الرسول کی، اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ قسم متعارف خبر ماض ہے. اس لیے تکملہ میں لکھتے ہیں وَأَمَّا فِي دَلَالَةِ الْقَسَمِ عَلَى الطَّلَبِ فَفِيهِ تأمل. شرح میں تعامل کے دوسرے صفحہ پر با قسمیہ کی مثال میں لڑکوں کو ترکیب پڑھانے وقت سمجھایا جاتا ہے کہ فعل قسم یعنی اقسم باللہ جملہ انشائیہ ہے اور جواب قسم خبریہ ہے مؤکد بالانشائیہ. قیامت کے علامات میں سے ایک یہ بھی ظہور میں آئے گا کہ اس لیاقت والے لوگ بھی جن کو یہ بھی معلوم نہیں کہ فعل قسم انشائیہ ہوتا ہے یا جواب قسم، نرالے حقائق و معارف قرآنیہ بیان کرنے لگیں گے. تو گویا چونکہ یہاں حضرت اعلیٰ نے مولوی احسن امروئی کی جو علم ناو میں کمزوری تھی وہ بیان فرمائی، اور کمزوری بھی اس طرح کہ شرح میں تعامل کے دوسرے صفحے پر جو لکھا ہوا ہے وہ بھی اس کی سمجھ سے باہر ہے. تو فرمایا کہ جن کی لیاقت یہ ہو کہ ان کے علم ناو کی ابتدائی کتاب شرح میں تعامل کی بھی سمجھ نہ آ رہی ہو، اور چھوٹی چھوٹی باتیں جملہ انشائیہ اور جملہ خبریہ اور قسم کے متعلقات اور جملہ اور مبتدا اور خبر کے متعلقات وہ بھی جن کی سمجھ میں نہ آتے ہوں، تو وہ پھر قرآن کی تفسیر کریں گے اور قرآن کے بارے میں باتیں کریں گے. یعنی یہ قیامت کی نشانیوں میں سے، علامات میں سے یہ بھی جو ہے نا حضرت اعلیٰ نے قرار دیا. یعنی بہت سخت قسم کا طنز فرمایا، اور طنز جو ہے یہ بنتا بھی ہے کیونکہ مولوی احسن امروئی کی جو لیاقت سامنے آ گئی ہے، ہم جیسے طالب علموں کو بھی سمجھ آ رہی ہے. تو حضرت اعلیٰ گولڑوی تو بہت بڑے فاضل تھے، علامہ تھے. آگے لکھتے ہیں حضرت اعلیٰ کہ ناظرین کو معلوم ہو کہ اصل مسئلہ ناویہ تو یہ ہے جو اوپر لکھا گیا. امروئی صاحب کو دھوکہ لگنے کا سبب اب سنیے. ایک تو شرح میں تعامل وغیرہ کتب ناویہ آپ نے سرسری پڑھی ہیں، سرسری پڑھی ہیں یعنی باقاعدہ صحیح پڑھی ہوتی، کسی اچھے استاد سے پڑھی ہوتی اور سمجھ کے پڑھی ہوتی اور یاد کی ہوتی تو پھر یہ بات نہ ہوتی. لیکن جو سرسری پڑھتا ہے بس اوپر سے ایک دفعہ پڑھ لیا تو پھر اس کو کیا سمجھ آنا ہے. ایک تو یہ بات ہو گیا، یہ پوائنٹ ہو گیا کہ آپ نے یہ کتابیں سرسری پڑھی ہیں علم ناو کی. اور دوسرا عبارت منقولہ کہ نون التاکید لا یعقد اللہ مطلوبا والمطلوب لا یکون ماضیا لا حالا ولا خبرا مستقبلا کو نہیں سمجھے. یہ عبارت لکھی بھی ہے لیکن اس عبارت کو مولوی احسن صاحب نہیں سمجھ سکے، اور یہ عبارت بھی مولانا عبدالحکیم صاحب نے تکملہ میں بیان فرمائی ہے، جنہوں نے بیضاوی کے حاشیہ میں جواب قسم کو جملہ خبریہ مؤکد بالانشائیہ لکھا ہے. اب امروئی صاحب اس عبارت کو لاہور میں جلسہ فضلاء میں آ کر پڑھ بھی جاویں اور آئندہ تفسیر نویسی سے توبہ کریں. تو یہ ہو گیا جی صفحہ 146 کے آخر تک مطالعہ سیف چشتیائی کا. انشاءاللہ کل اسی صفحہ 46 کے آخری 2 سطریں جو 3 سطریں رہ گئی ہیں اور اعتراض نمبر جو صفحہ 70 کے حوالے سے ہے قولہ، اسی صفحہ 70 میں اس کے بعد امروئی صاحب لکھتے ہیں اور لیؤمنن کا جملہ انشائیہ ہونا نہ خبریہ، تفاسیر ادبیہ مثل کشاف و بیضاوی وغیرہ کے بھی لکھا ہوا ہے. جملہ تفاسیر ادبیہ میں جملہ قسمیہ لکھا ہے جو انشائیہ ہوتا ہے. تو اس کے جواب میں پھر حضرت اعلیٰ نے جو لکھا ہے اس سے کل انشاءاللہ مطالعہ کا آغاز کریں گے. اللہ تعالی ہمیں فہم قرآن فہم حدیث کی دولت سے بہرور فرمائے، اور پھر جتنے بھی باطل فرقے ہیں ان کے باطل عقائد اور عقیدہ اسلامی پر ان کے حملوں سے محفوظ فرمائے. اسی پر آج کی مجلس کا اختتام ہوتا ہے. وصلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آلہ
واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ حافظ۔